بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ حضرات اہل بیت کے پاس کتاب اللہ کے سوا اور بھی کوئی وحی ہے؟ آپ نے اس کا جواب دیا، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو زمین چیر کر نکالا اور جس نے روح کو پیدا کیا، مجھے تو کوئی ایسی وحی معلوم نہیں جو قرآن میں نہ ہو، البتہ سمجھ ایک دوسری چیز ہے جو اللہ کسی بندے کو قرآن میں عطا فرمائے، قرآن سے طرح طرح کے مطالب نکالے، یا جو اس ورق میں ہے۔ میں نے پوچھا، اس ورق میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ دید کے احکام اور قیدی کا چھڑانا اور مسلمان کا کافر کے بدلے میں نہ مارا جانا، یہ مسائل اس ورق میں لکھے ہوئے ہیں، اور بس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سفر میں مشرکوں کا ایک جاسوس آیا۔ آپ غزوہ حوازن کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ وہ جاسوس صحابہ کی جماعت میں بیٹھا، باتیں کی، پھر وہ واپس چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے تلاش کر کے مار ڈالو۔ چنانچہ اسے سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ہتھیار اور اوزار قتل کرنے والے کو دلوا دیے۔ ایک مرتبہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کھجور کے باغ میں تشریف لائے جس میں ابن سیاد موجود تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ میں داخل ہو گئے تو کھجور کے تنوں کی آڑ لیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھنے لگے۔ آپ چاہتے یہ تھے کہ اسے آپ کی موجودگی کا احساس نہ ہو سکے اور آپ اس کی باتیں سن لیں۔ ابن سیاد اس وقت اپنے بستر پر ایک چادر اوڑھے پڑا تھا اور کچھ گنگنا رہا تھا۔ اتنے میں اس کی ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا کہ آپ کھجور کے تنوں کی آڑ لے کر آگے آ رہے ہیں، اور اسے آگاہ کر دیا کہ اے صاف، یہ اس کا نام تھا۔ ابن سیاد یہ سنتے ہی اچھل پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس کی ماں نے اسے یوں ہی رہنے دیا ہوتا تو حقیقت کھل جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو خطاب فرمایا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی جو اس کی شان کے لائق تھی، پھر دجال کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ میں بھی تمہیں اس کے فتنوں سے ڈراتا ہوں۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس کے فتنوں سے نہ ڈرایا ہو۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا تھا، لیکن میں اس کے بارے میں تم سے ایک ایسی بات کہوں گا جو کسی نبی نے اپنی قوم سے نہیں کہی، اور وہ بات یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرض کیا، یا رسول اللہ، کل آپ مکہ میں کہاں قیام فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اجی، عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر چھوڑا ہی کب ہے؟ پھر فرمایا کہ کل ہمارا قیام حنیف بن کنانہ کے مقام محسب میں ہوگا، جہاں پر قریش نے کفر پر قسم کھائی تھی۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ بنی کنانہ اور قریش نے یہیں پر بنی ہاشم کے خلاف اس بات کی قسمیں کھائی تھیں کہ ان سے خرید و فروخت کی جائے اور نہ انہیں اپنے گھروں میں آنے دیں۔ زہری نے کہا کہ خیف وادی کو کہتے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان